سرسبز اس گلزار کے یہ پھول یہ عطار کے مردہ دلوں کو دے جلا ہادی ہے طلبگار کے الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے عرض کی کہ رب تعالی فرماتا ہے، اے محمد، کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ تمہارا امتی تم پر ایک سلام بھیجے، میں اس پر 10 سلام بھیجوں؟ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ عرض یہ ہے کہ بعض اوقات جب بندہ مسجد میں آتا ہے، جماعت کھڑی ہوتی ہے تو جو آخری صف ہوتی ہے وہ 2 ستونوں کے درمیان بنی ہوتی ہے۔ اب جب بندہ آتا ہے تو اسی صف میں بندہ کھڑا ہو جائے کہ جو صف ستونوں کے درمیان بنی ہوئی ہے، یا درمیان میں ستون ہے اس طرف ہی بندے کھڑے ہیں، یا پیچھے والی صف میں کھڑا ہو جائے۔ جب تک مسجد بھر گئی، کہیں بھی جگہ نہیں ہے تو ستونوں میں کھڑا ہو سکتا ہے، یا جگہ ہے لیکن وہ کھلی ہے، سخت دھوپ ہے، سخت بارش ہے، کوئی ایسا عذر ہے، تب تو ستونوں میں کھڑے ہونے کی اجازت ملتی ہے، ورنہ عام حالات میں جو ہمارے یہاں ہو رہا ہے تو یہ غلط ہو رہا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال یہ عرض ہے کہ جس طرح لوگ نجی محافل وغیرہ مسجد میں کرواتے ہیں، مثلا کسی کی شادی کی تقریب ہے تو وہ محفل جو ہے وہ مسجد میں منعقد کی جاتی ہے، اسی طرح جن کی دستار فضیلت ہوتی ہیں تو وہ بھی بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنی شکرانے کے طور پر محفل رکھواتے ہیں تو وہ مسجد میں کرواتے ہیں۔ تو یوں وقف کی بجلی استعمال کرنا یا جو بھی چیزیں ہیں وقف کے استعمال کرنا، کیا ان کا بل ادا کرنا ان پر لازم ہے، یا عرف کی وجہ سے کہ مساجد میں عموماً لوگ اپنی محفلیں کرواتے رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے اجازت مل سکتی ہے؟ آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ عرف تو ہے اس پر، محفلیں لوگ کرتے ہیں، جو عرف کے اندر جو محفلیں ہوتی ہیں وہ تو جائز ہیں، شادی کی خوشی میں ہوتی ہیں، میت کے مطلب ایصال ثواب کے لیے ہوتی ہے۔ غم تو 3 دن سے اگر زیادہ ہو گئے تو وہ میت کے غم کے دن تو نہ رہے۔ عورت کے البتہ وہ عدت صرف بیوی کے لیے، وہ غم کے دن، سوگ کے دن۔ نکاح بھی تو ہوتے ہیں مسجد میں، اور اس پہ وقف کی بجلی، اس پہ بھی تو عرف ہے۔ صلو علی الحبیب جزاک صلی اللہ اللہ خیرہ۔ تعالی علی محمد۔ عرض یہ تھی کہ جس وقت ہم تصور مرشد کرتے ہیں یا تصور مدینہ کرتے ہیں تو اس کے درمیان جو ایک رابطہ قائم ہو جاتا ہے اور اس کے انوار و تجلیات اور کیفیات بھی محسوس ہوتی ہیں، لیکن بعض اوقات وہ رابطہ منقطع ہو جاتا ہے۔ اس کے بارے میں ایک مدنی پھول ارشاد فرما دیں کہ وہ رابطہ برقرار رہے اور اس کے بعد اس پر ہمیشہ استقامت بھی رہے۔ اللہ اللہ۔ یعنی ہم جو چاہیں وہ ہو جائے کرے گا نا، تو ہم کہیں ایسا نا اپنے جامع سے باہر آ جائیں، کبھی یوں تو کبھی یوں تو کبھی بالکل ناکامی کبھی کامیابی۔ اس سے بھی غالباً یہ کہ بندے کے اندر لگام رہتی ہے کہ میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے، میرے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، رب چاہے گا وہی ہوگا، ورنہ بندہ پھول سکتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ عرض ہے کہ ابھی بھی دیکھا گیا، جیسا کہ آپ نے درود پاک کی فضیلت بیان کی تو دیکھ کر بیان کی، حالانکہ بظاہر جو ہے وہ بولنے میں چھوٹی سی تھی، لیکن پھر بھی آپ نے اس کو دیکھ کے بیان فرمایا۔ بعض مبلغین وغیرہ یا جو بھی بیان وغیرہ کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ ہمیں یاد ہیں یہ،
جیسے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان اس طرح سے، تو کیا غیر عالم کو اس طرح سے بغیر دیکھے درود پاک کی فضیلت بیان کرنے کی اجازت ہے؟ الفاظ کے حساب سے عبارت چھوٹی تھی لیکن عظمت وہ اتنی بڑی تھی کہ اس میں کوئی فرق آنا نہیں چاہیے کہ نسبت سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف ہے. تو اس میں اگر غیر عالم بھی اور عالم بھی، عالم کا مطلب یہ تھوڑی کہ اس کی لگام ڈھیلی ہے، اس کی لگام بھی ٹائٹ ہے. تو یہ کہ اگر حفظ ہے پوری روایت اطمینان بخش تو زمانی بیان کر دیا تو کوئی عرض نہیں ہے. تو میں چونکہ وہ حفظ احتیاط اسی میں، مطلب میں تو عادت پڑ گئی میری، میں دیکھ کر یہ بولوں سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جہاں ہوتا ہے نا وہاں بس یہ ڈر لگتا ہے کہ کوئی لفظ آگے پیچھے، کوئی حرف آگے پیچھے، زیر زبر پیش پہ آگے پیچھے نہیں ہو تو اچھا ہے. اسی طرح زیر زبر پیش مبالغے ہے بالکل، یعنی کہ ایز اٹ از بیان کرنا یہ مشکل ہوتا ہے. تو مرادی معنی بھی بیان کر دیں تو چل جاتا ہے، لیکن یہ بھی ہر ایک بیان نہیں کر سکتا مرادی بیان. ہر ایک کو اتنا علم نہیں ہوتا کوئی مرادی معنی نکال لے. یعنی اس حدیث پاک کا مفہوم کیا ہے. عام طور پہ ہم لوگ کہتے ہیں اس حدیث کا مفہوم یہ، اس حدیث کا مضمون یہ بھی رسک فیکٹر اس پہ موجود ہے. یہ بھی وہ عالم جو ماہر فن ہو، ہر عالم نہیں، جو فن حدیث جانتا ہو اور وہ استدلال کر سکتا ہو، اتنی صلاحیت ہو تو ہی کرے گا، ورنہ ہر عالم بھی اگر استدلال کرے گا تو کچھ کا کچھ ہو جائے گا. یعنی اس میں سے یہ نکلتا ہے، یہ مسئلہ نکلتا ہے، استدلال کے معنی اس سے یہ نکلتا ہے. تو یہ ہر ایک کو نکالنے کی صلاحیت نہیں ہوتی. تو کیا یہ مفہوم کا لفظ بھی استعمال نہیں کرنا مفہوم کا لفظ بہت خطرناک ہے، ہمارے یہاں بہت رائج ہے. مفہوم بھائی ہو آر یو، آپ کو پتا حدیث کس کو بولتے ہیں، حدیث کی اقسام کتنی ہیں. ہم کو جب یہ نہیں پتا، اسماء الرجال نہیں پتا، کچھ پتا تو ہے نہیں. اب یہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اس کا مفہوم یہ ہے. اب جیسے میری بات کا بھی آپ مفہوم بولیں گے نا تو ہو سکتا ہے اس میں بھی 19-20 کر دیں گے تو کوئی لڑائی کرے گا آپ سے. اب یہ سرکار کی شان تو یہ مفہوم بھی محدث بیان کرے گا. اب محدث نے جو مفہوم بیان کیا ہم ایز اٹ از بیان کر سکتے ہیں تو وہ کر سکتے ہیں. تو اسی لیے وہ دیکھ کر ہی بیان کریں تو یہ عافیت ہے. جیسے کہ شروحات وغیرہ لکھی ہوئی ہیں تو اس میں سے اگر دیکھ کر بیان کریں مبلغین کو تو بالکل، یعنی کہ آج سے نہیں، اب چھوٹے تھے جب سے میں تاکیدیں کرتا آ رہا ہوں کہ بیان دیکھ کر، بیان دیکھ کر، بیان دیکھ کر، لیکن یہ نہیں مانتے. یہ لکھا ہوا ہے نا. اب یہ جیسے المدینہ العلمیہ کی طرف سے تو بہت بعد میں شروع ہوا دینا، تو بہت پہلے سے بولتا رہا ہوں. تو پہلے تو دشواری تھی کتابوں سے نکالنا بیان، اب یہ تیار کر کے دیتے ہیں جمعرات کا بیان. لیکن بس اللہ بھلا کرے ہمارے مبلغین کا، یہ یوں کر رہے ہیں، یہ چونکہ چنانچہ یوں کر رہے ہوتے ہیں. اب یہ چونکہ چنانچہ میں پتہ نہیں کتنی پٹخنیاں کھاتے ہوں گے، خدا بہتر جانے. تو لکھا ہے جو بیان کر دیں تو اس میں عافیت زیادہ ہے. دیکھا گیا ہے کہ بعض گاؤں وغیرہ میں اس طرح کے علاقوں میں جب بیان کیا جاتا ہے تو وہاں پہ نمازی کو یہ کہتے ہوئے بھی سنا گیا ہے کہ یہ کیسے مبلغ ہے یا یہ کیسے مقرر ہے جو دیکھ کے بیان کر رہے ہیں. میں نے لاہور میں ایک جگہ بیان کیا تھا دیکھ کر، تو ایک غصے والا لیٹر میرے کو آیا تھا دیکھ کر بیان کر رہے ہو. لیکن میں بھی مطلب ضدی آدمی ہوں، پیچھے ہٹا ہی نہیں، میں ابھی تک لگا ہوا ہوں. میری عزت میں کوئی فرق نہیں. اب اکا دکا 100% لوگوں کو تو ہم مطمئن نہیں کر سکتے نا. تو میں تو دیکھ کر ہی آپ کو لگا ہی ہوتا ہوں. میرے کو میرا رب عزت دے گا تو کون چھین سکتا ہے یار. اگر رب عزت نہیں دینا چاہے گا تو کون دے سکتا ہے. نہ اپنے کو دنیا میں عزت بنانے کے لیے بیانات کرنے ہیں. مجھے کون سا پتا تھا کہ اب آپ رات بھر میرا انتظار کریں گے، وہ وقت بھی آئے گا. ایک بات ہے، مجھے تو کچھ بھی پتا نہیں تھا. میں نور مسجد کا امام تھا، ایک چھوٹی سی مسجد تھی، شاید آپ نے دیکھی ہو کاغذی بازار میں، اب تھوڑی توسیع ہو گئی ہے اس کا امام تھا. پھر وہاں سے وہ جب دعوت اسلامی وہیں ملی مجھے چند سال کے بعد، وہ بھی
फिर वहाँ छुट्टियां होने लगी, तो इससे पहले कि ये मुझे छुट्टी करा दें, ऐसे मुझे आई थी कान में भिनक कि ये अब लगता है कि तुमको निकाल देंगे, तो इससे फिर तुम इज्जत से चले जाओ। तो मैंने रिजाइन दे दिया, वो इंतजार कर रहे थे, फौरन ओके कर दिया। ये सच्चा वाकया मेरा। ये इमामों के लिए दर्स इबरत भी है। गाड़ी करना, फड्डे करना, बेइज्जती होती है। इसमें अगर अपने को लगे ना कि अब कमेटी मुखालिफ हो चुकी है, तो अपने को चुपचाप इज्जत शराफत से तो मोहब्बत बाकी रहती है। ग़ीबतें भी फिर इसमें दम तोड़ जाता है ये हिसाब किताब। तो यूं मैं वहां से निकला, अब मैं आ गया मैदान में बिल्कुल। तो एक मस्जिद में जाके नमाजें पढ़ने लगा मैं बाजमात। अब लोगों का हुजूम मेरी तरफ, वहां भी फिर पता चला कि यहाँ कुछ ऐसे मुझे कान में बिनक पड़ी कि यहाँ भी कुछ तशवीश पाई जा रही है मेरे आने से। यूं मस्जिद अपनी, अरे बिल्कुल अपनी, सब कुछ अपना, मैंने ये वो नोट किया कि यहाँ कुछ तशवीश पाई जा रही है मेरी वजह से, कि पता नहीं अब क्या होगा। तो फिर वहां से भी मैं डायरेक्ट मैं आगे पीछे हो गया मैं। और वो शहीद मस्जिद दावत इस्लामी से पहले भी मैंने 9 महीने शायद इमामत की थी। तो वहां फिर तरकीब बन गई कि मैं जब आऊंगा तब नमाज पढ़ाऊंगा, बिल्कुल यानी आजाद तरकीब थी मेरी। इमाम मोजिन थे वहां, तो वो एजाजी तौर पर मैं वहां चला जाता था, जब मर्जी होती थी नमाज पढ़ा देता था। मस्जिद में तो चाहिए ना कि लोग आके मिले, दावत इस्लामी कुछ नहीं थी। तो फिर ये कि वो शहीद मस्जिद में तरकीब बनी रही, आखिरकार ये फिजान मदीना। फिर ये कि वो गुलजार हबीब के पास आके रहने लगा, तो फिर वो दूर भी पड़ती थी, लेकिन मैं शहीद मस्जिद जाता था। मैं एक इस्लाम भाई के घर रहता था, वहां से स्कूटर पर हम वक्तन फवक्तन शहीद मस्जिद बाजमात नमाज पढ़ने के लिए जाता था मैं। तो ये कि आहिस्ता आहिस्ता ये बन गई। और अब ये कि यहाँ मैंने घर ले लिया कि यार यहाँ मस्जिद को आबाद करेंगे मिलजुल कर। ज़ाहिर है कि स्ट्रक्चर तो खड़ा हुआ था, बरसों में ये बनी है। तो इसको आते थे हम लोग, बच्चे भी छोटे छोटे थे हमारे, हम आते थे यहाँ, सदाए मदीना लगाते थे और इस तरह पहुँचते थे मस्जिद फजर में। तो अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता ये तामीर हो गई, अब तो सैकड़ों और भी तामीर हो गई अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये कि मदनी काम में जिद्दी बन जाओ यार, एकदम पीछे हटना ही नहीं है। कोई खींचे भी ना तो टुकड़े टुकड़े उतरे या पूरा ना उतरे। नहीं, लोग यूं बोलते हैं अपना दिल टूट गया करके घर बैठ गए, तो आपको कोई मनाने नहीं आएगा। आपकी आखिरत का नुकसान मत करें, आप करते रहे, आखिरकार सब हालात सही हो जाएंगे। वैसा ही हुआ, मेरे भी दिल तोड़े गए। दिल तोड़ने वालों के मुकाबले में दिल जोड़ने वालों की तादाद इतनी ज्यादा थी। हम लोग इतनों को ले लेते कि यार उसने मेरे को यूं कहा, किसी ने मुंह भी कहा कि नहीं, अच्छा भी कहा कि नहीं। तो यकीन माने अच्छे कहने वालों की तादाद ज्यादा होती है, लेकिन हम एक बुरा कह देना तो उसको पकड़ के बैठ जाते। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे शुरू से ही, अगरचे बाजों ने बुरा भला कहा, लेकिन उनकी तादाद थोड़ी सी थी। अच्छा कहने वालों की तादाद, पीठ थपकने वालों की तादाद ये कई गुना ज्यादा उस वक्त भी थी शुरुआत में। जैसे मैं निकला ना, अल्हम्दुलिल्लाह अवाम ने इसको लब्बैक, यानी अवाम ने बिल्कुल यानी कि समझो गले लगा लिया कि यार ये काम हुआ, यूं कह सकते हैं अपने। तो अब एका दुका बुरा भला बोले, तंज करे, मजाक उड़ाए, तो अब इसको अपने इसकी पूछड़ी पकड़ के बैठ जाए तो ये नहीं चलेगा। काम को सलाम है अल्हम्दुलिल्लाह। ऐसे कई मुखालिफिन ने, ऐसे लोगों ने मुझसे माफिया मांगी है कि यार हम, एक ने कहा अरे यार मैं तुमको चौक पे खड़े होकर गालियां देता था, ऐसे भी मुझे टकरे। और फिर ये दाढ़ी भी रख ली सब कुछ और माफिया मांग ली, ऐसे कई एक ने माफिया मांगी है। कई तो आप तक पहुंच भी नहीं सके होंगे माफी वगैरह के लिए। है माफिया मांगने वालों की एक तादाद है जो गलत फहमी में मुझे जिन्होंने गालियां निकाली है, बुरा भला कहा है, सुनी बातों में आकर अल्हम्दुलिल्लाह। और मेरा तो वो अंदाज शायद बहुत सौ को पता है कि मैं इस तरह को गालियां निकाली थी तो है, कौन सी गाली निकाली थी, कब निकाली थी, ऐसा तो है नहीं अपना। माफ एडवांस में माफ, हमें भी एडवांस में माफ कर दें पापा।
تو یہ الگ مخلوق ہے جن کو ایڈوانس میں معاف نہیں کیا میں نے. اچھا باپ میرے ذاتی حقوق معاف ہیں. ظاہر اس میں حقوق اللہ بھی ہوتے ہیں. اب جو مجھے برا بھلا کہے گا, گالیاں دے گا, تو اللہ تعالیٰ کی بھی نافرمانی کر رہا ہو. توبہ تو بہرحال اس پر ہے, نا حق جو برا بھلا کہے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اگر وضو کے دوران کوئی فرض ادا کرنا بھول گئے, جیسے کہ چہرہ دھونا, کونی سمیت ہاتھ دھونا یا پیر دھونا, تو اسی حالت میں اگر کوئی عضو فرض نہیں دھویا اور اسی حالت میں نماز ادا کر لی, تو اس نماز کا کیا حکم ہے؟ اور اگر بعد میں یاد آنے پر وضو کیا جائے تو پورا وضو ادا کرنا لازم ہوگا, یا پھر وہی عضو دھو جائے گا کہ جو بھولے تھے؟ کنفرم ہے کہ فلاں وضو دھونا بھول گئے تھے تو وہ وضو ہوا ہی نہیں نا, اور نماز جو پڑھی وہ دوبارہ پڑھنی ہوگی, اور وہ عضو صرف دھو لینا کافی ہے, دوبارہ نئے سرے سے سارا وضو لازم نہیں ہے. مثال کے طور پر بابا پیر دھونا بھول گئے جو کہ فرض ہے, اور ہم ابھی نماز میں شامل ہیں کہ ایک رکعت ابھی پڑھی ہے اور یاد آ گیا کہ ہم نے پیر ہی نہیں دھوئے, تو اب نماز توڑنے کا کیا حکم ہوگا؟ نماز ہوئی نہیں نا, توڑنا تو جب ہوتا کہ جب ہوئی ہوتی, نماز شروع ہی نہیں ہوئی آپ کی. اس صورت میں پورا وضو کرنا, شروع سے پورا وضو کیا جائے گا یا صرف پاؤں دھویا جائے گا, جو حصہ رہ گیا وہ دھویا جائے گا. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. پیارے باپا جان, میرا آپ کی بارگاہ میں سوال ہے کہ مجھے ابھی چند دن پہلے ذیلی سطح کی ذمہ داری ملی الحمدللہ. تو پیارے باپا جان, میں اپنے ذیلی حلقے میں کس طرح 12 مدنی کام رائج کر سکتا ہوں, اور لوگوں کو دعوت دیتے وقت میرا انداز کیا ہونا چاہیے؟ سبحان اللہ. آپ کو جنہوں نے یہ ذمہ داری دی ہے ان سے پوچھ لیں, اور 7 دن کا مدنی کام کورس کر لیں, انشاءاللہ آپ کو بہت پتہ چل جائے گا کہ آپ کو کیا کیا کرنا ہے. انشاءاللہ. ماشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. ویاکم. تو کب سے کر رہے ہیں 7 دن کا مدنی کورس؟ بہت جلد انشاءاللہ باپا. انشاءاللہ بہت جلد سے مراد قیامت بھی جلد ہی آنے والی ہے. اگلے مہینے انشاءاللہ میری نیت ہے. انشاءاللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. سوال یہ کرنا تھا کہ امام غزالی علیہ رحمہ نے ایک قول نقل فرمائے احیاء العلوم میں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک نمایاں وصف یہ تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام عاجزی کرنے والے اور باوقار اور تکبر نام کو نہ تھا. اب یہ ایک نمایاں وصف ہے, ہم اس کو اپنی زندگی میں کیسے نافذ کریں کہ عاجزی بھی ہو, تکبر بھی نہ ہو, اور ہمارا وقار بھی باقی رہے؟ بالخصوص ایک جو ٹیچر ہے, جو استاد ہے, یا جو ایک طالب علم ہے, اس کے لیے کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تو معلم کائنات ہے. یہ سب تو آئے گا جسے مطالعہ احیاء العلوم کا اگر آپ نے کیا ہے تو مدینہ کرنا چاہیے. پھر صحبت, اور صحبتیں آج کل نایاب سی ہیں, ان نہایت کمیاب ہیں. تو یوں مطلب یہ اوصاف حمیدہ, یہ اچھی خوبیاں, وصف مانے خوبی, یہ پیدا ہونے میں بڑی رکاوٹیں ہیں. تو اگر جذبہ ہوگا, کوشش ہوگی, مطالعہ کرتے رہیں گے, بلا ضرورت دوستوں میں میل جول نہیں رکھیں گے, الگ تھلگ رہیں گے, تو بہت ساری خوبیاں آپ پا سکیں گے. اور جانا بھی ہے تو نیکی کی دعوت کے لیے بے شک جائے, اور سب سے مطلب بنا کے بھی رکھے, ضرورتاً ملے جلے. لیکن یہ کہ جو ہمارے گیدرنگ ہوتی ہے نا, خاص دوستوں کی بیٹھکیں, گپ شپ کرتے ہوتے ہیں, ان میں یہ چیزیں ذرا مشکل ہیں ملے. تو آج کل کی صحبتیں بہت خراب ہیں. اس سے مطلب جو قلبی کیفیات میں تبدیلیاں آتی ہیں, اور اپنے جو احساسات ہیں جس کو ہم روحانیت کہہ لیں, تو اس میں فرق آتا ہے. ہونا یہ چاہیے کہ اگر ایسی صحبتوں میں بیٹھ بھی گیا کبھی تو استغفار کچھ پڑھ لے, انشاءاللہ اس سے قلب کی صفائی ممکن ہے. پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تو شان یہ ہے کہ اب کون سی ایسی خوبی ہے جس نے قدم بوسی نہ کی ہو سرکار کی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم.
تو ہمیں تو بڑھ چڑھ کر کوشش ہونی چاہیے کہ یہ خوبی ہمیں بھی برکتیں عطا کرے، لیکن ہم لوگ بہت کمزور لوگ ہیں۔ خوبی بنی ہی سرکار کے قدموں کا بوسہ لینے سے، ظاہر ہے مطلب سرکار کی شان بلند و بالا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نابالغ بچے سے اگر سجدہ تلاوت سنی تو سجدہ کرنا واجب ہوگا؟ نابالغ یا حیض و نفاس والی عورت نے آیت پڑھی تو ان پر سجدہ واجب نہیں، اور مسلمان عاقل بالغ اہل نماز نے ان سے سنی تو اس پر واجب ہو گیا۔ اہل نماز جو نماز کا اہل ہے، لائق ہے۔ اب جو بالکل مجنون ہے، پاگل ہے، پتھر اٹھاتا ہے، بے سبب گالیاں بکتا ہے، ایسا پاگل ہے جیسے، تو اہل نماز تو نہ رہا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ حضور یا سیدی، عرض یہ ہے کہ کسی کی قضا نمازیں رہتی ہوں اور اس نے رسالہ قضا نمازوں کا طریقہ پڑھ بھی لیا ہو، مبلغین اسلامی بھائیوں سے مشورہ کر کے اپنی سابقہ نمازیں دوہرا بھی لی ہوں، پوری کر لی ہوں، اس کے بعد اگر اس کا دل چاہے گاہے گاہے کچھ نہ کچھ نمازیں پڑھتا رہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ نفلیں تو پڑھ سکتا ہے، باقی قضا جب مطمئن ہو گیا کہ میری قضا پوری ہو گئی ہے، اب پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، حاجت ہی نہیں ہے، ادھر حکم شرعی بھی نہیں ہے کہ آپ پڑھو۔ نوافل جتنے چاہے پڑھے، جو بھی اس کے اوقات ہیں اس کے مطابق۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ آپ کی بارگاہ میں سوال عرض ہے کہ ٹیلی ویژن پر جو قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی ہوتی ہے تو اس میں آیت سجدہ تلاوت بھی پڑھی جاتی ہے، کیا اس پر سجدہ کرنا واجب ہوتا ہے؟ ریکارڈڈ جو تلاوت ہے اس پر نہ اس کا سننا فرض، سننا چاہیے، اچھی بات ہے، وہ احکام نہیں ہے اس کے جو ڈائریکٹ تلاوت ہوتی ہے اس کے، تو اس کا نہ سننا فرض ہے نہ اس پر تلاوت کا سجدہ واجب ہوتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اگر کوئی شخص فرض نماز ادا کر رہا ہے 4 رکعت والی، اگر وہ تیسری اور چوتھی رکعت کے اندر سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت ملا دیتا ہے تو اس کے بارے میں کیا ہوگا؟ جی، تیسری اور چوتھی جماعت سے امام کے لیے کہہ رہے ہیں، نہیں، علیحدہ سے وہ اپنی نماز علیحدہ، ہاں تو یہ افضل ہے کہ منفرد یعنی جو تنہا نماز پڑھ رہا ہے فرض، وہ تیسری اور چوتھی رکعت میں سورہ فاتحہ کے ساتھ سورت ملا لے۔ نہیں ملایا تو حرج نہیں ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں، ملا لیا تو کیا ہوگا، اچھا ہوا۔ امام کے لیے البتہ منع ہے، لیکن امام نے بھی ملا لی تو سجدہ سہو واجب نہیں ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی۔ باپا جان، سوال عرض یہ ہے کہ میں نے یہاں توبہ کی تھی ڈانس فیلڈ سے، میں 5 مہینے سے 4 مہینے سے بے روزگار ہوں، تو میں کیا کروں؟ اب بتائیں آپ مجھے، میں کوئی کام پہ نہیں رکھتا میرے کو ہائٹ کی وجہ سے، کہیں سے میں مدد مانگتا ہوں مدد نہیں ملتی، اب آپ بتائیں میں کیا کروں؟ صبر کریں، جد و جہد کریں، کوشش جاری رکھیں۔ اگر جو گناہ کیے تھے جی ان کی یہ سزا بھی ہو تو یقین مانے بہت آسان سزا ہے، آخرت کی سزا کوئی بھی برداشت نہیں کر سکے گا، قبر کا عذاب کسی سے بھی سہا نہ جا سکے گا، تو اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ واپس وہ حرام کمائی کی طرف بندہ چلا جائے۔ جد و جہد کرتے رہے، انشاءاللہ کوئی نہ کوئی سبیل بن جائے گی، راستہ نکل آئے گا انشاءاللہ۔ تو مجھے کسی نے کہا ڈانس نہیں کرو، آپ میجک کر لو، باپا سے آپ پوچھ لیں اگر آپ کو اجازت دے دے تو۔ یہ کیا ہوتا ہے؟ جادو وغیرہ دکھانا بچوں کو اسکولوں ایک شعبتیں دکھاتے ہیں، جو میجک شو، جی جی، یہ بھی تو ناجائز ہے، یہ بھی گناہ کا کام ہے۔ عشاء کی نماز کے بعد ننگے سر کھلے آسمان تلے بیٹھ کر یا مسبب الاسباب 500 بار پڑھے، اول آخر 11 11 درود شریف، اس کے بعد دعا کریں
इंशाअल्लाह रोजी खुलेगी इंशाअल्लाह। इंशाल्लाह। सल्लू अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आपकी बारगाह में सवाल अर्ज़ ये है कि बाज़ जगह पर देखा गया है कि इमाम तकबीर तहरीमा कहते वक्त तकबीर को लंबा करता है, और अगर मुक्तदी ने पहले ही तकबीर ख़त्म कर ली तो इसका क्या हुक्म है? रहनुमाई जब इमाम अल्लाह अकबर कहते हुए बर पर पहुंचे उस वक्त मुक्तदी को अपना अल्लाह अकबर शुरू करना चाहिए, क्योंकि अगर मुक्तदी की तकबीर तहरीमा इमाम से पहले ख़त्म हो गई तो नमाज उसकी शुरू ही नहीं होगी और उसकी इक्तिदा हुई नहीं। अब इमाम के पीछे ही पढ़ता भी रहे वो सारी नमाज इसकी नहीं होगी। मेरे सुनने से सवाल ये है कि इस सिलसिले में इज्तिमा के लिए तकसीम रसाइल तकसीम करने और वो पैसे घर पर रह गए। अब हमारे पास जो अपने ज़ाती पैसे हैं, अगर हम उनसे रसाइल ले लें, जो अतियात के पैसे वो घर पर रखे हुए हैं, तो उनको बाद में अपनी मिल्क ले सकते हैं। यानी कि जो अतियात के पैसे थे वो घर पर रह गए और हमारी ज़ाती पैसे हमारे पास है, हम अपने ज़ाती पैसे से रसाइल ले लें और बाद में फिर अतियात वाले पैसे हम ले लें। ज़ाती पैसों से बांटना तो जायज़ है, अच्छा सवाब का काम है, लेकिन अब वो ज़ाती पैसों से बांटकर वो पैसे आप उनमें से निकाल नहीं सकेंगे। यानी कि जो हमने पैसे खर्च किए हैं वो हम जितने पैसे खर्च किए हैं उसमें अतियात में से ले लें। नहीं, वो आपके खर्च हो गए, ठीक है, अच्छी बात है। वो वहां से मदनी अतियात में से आप ये ले नहीं सकते। जज़ाकल्लाहु खैर। भैया को सरसब्ज इस गुलजार के ये फूल ये अतार के मुर्दा दिलों को दे जिला हादे